پاکستان میں 272 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں سے مقابلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، جس میں سے 21 جو ہیں وہ کراچی کی، 21، اور ہم ان کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اب وہ صحیح ہمارے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب آپ پختون کو پختون کہتے ہیں اور پنجابی کو پنجابی کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے پنجابی بولنے والے، یہ تو نہیں کہتے بلوچی بولنے والے، یہ اردو اسپیکنگ کیا ہوتا ہے؟ تو سوال تو ان کا بالکل صحیح ہے۔ تو مہاجر کہتے ہوئے کیا فرق؟ بھائی وہ اتنی بڑی کمیونٹی، وہ اپنے آپ کو جو کہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا اعتراض ہے کہ ہم کہیں کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ہم آپ کا تو شخص نہیں مانتے۔ اور یہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اب اتنا دور گزر چکا ہے، اتنا وقت گزر چکا ہے کہ ایک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جی مہاجر اگر آپ کہیں گے تو اس سے کوئی کسی کی دل آزاری ہونی چاہیے، بٹ ایک جو اپنی اتنی بڑی کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو مہاجر کہلوانا چاہتا ہے، اور ہم پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کہیں نہیں ہم نہیں آپ کو مہاجر کہیں گے، اردو بولنے والا کہیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، آپ چونکہ سندھ پی ایم ایل این کے صدر ہیں تو اس پر ڈیبیٹ ضرور کریں، اور کھل کے ڈیبیٹ کریں، لوگوں کو اپنی رائے دینے دیں، کیونکہ یہ اگر آپ کی کل حکومت آ بھی جاتی ہے، اور یہ میں نے مریم نواز صاحبہ کو ابھی کچھ 10 دن پہلے کہا کہ کراچی میں اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کتنی سیٹیں ہم لے سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے 4، کوئی کہتا ہے 5، کوئی کہتا ہے 6، لیکن وہ تمام ان علاقوں سے کہتے ہیں جو پختون ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں، اور جو کراچی جس نام سے پہچانا جاتا ہے، جو اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے، وہ ہماری کوئی پریزنس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، آپ کو تو شخص سے نہیں مانتے ہیں۔ وہ کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، 2018 کے الیکشن سے پہلے تو اسد عمر سے کسی نے یہ پوچھا، کہیں ناظم آباد یا لالو کھیت میں وہ تھے، کہ اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ تو اس نے کہا اردو اسپیکنگ کیا ہوتا ہے؟ مہاجر ہے مہاجر، اور ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم کھل کے کہتے ہیں کہ ہم سندھیوں کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں، تو یہ وقت آگے 30 سال گزر چکے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو چکا ہے، اس پر ایک ڈیبیٹ کریں اور ایک فیصلہ کریں تاکہ ہم جا کے وہاں کھل کے بات کریں۔ ہم کیوں دوسری پارٹیز کے لیے ہم کیوں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں سب کو یہ لگے کہ جی یہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دو جماعتیں ہیں جو فیڈرل جماعتیں ہیں جو ہمیں نہیں مانتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سن 70 سے الیکشنز لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی، کراچی کے عوام نے اس کو نہیں مانا، صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایک ایسے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کا جو وہ ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اردو اسپیکنگ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں پھر سندھی اسپیکنگ کہیں، پھر پنجابی اسپیکنگ کہیں، پھر بلوچی اسپیکنگ کہیں۔ دنیا بدل جاتی ہے، دنیا بدلنے سے امریکہ میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہو سکتا، پریزیڈنشل الیکشن، جس میں وہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی یا انڈین کمیونٹی کو ریچ آؤٹ نہیں کرتے، اور یہ نہیں کہتے کہ آپ امریکن ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے، وہ پاکستانی کمیونٹی ہی کہلاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے پاکستانی کمیونٹی ایک خوشی محسوس کرتی ہے کہ ان کی ایک پہچان ہے، اور پہچان ہونے کے باوجود وہ اپنا رسم و رواج، اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنی رشتہ داری پیچھے پاکستان میں قائم بھی رکھتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ لوئل بھی ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک میں چھوٹا سا گزارش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہم بار بار ایک چیز کرتے ہیں اور الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں، بٹ ہمیں ادھر ریچ آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز، نہال ہاشمی جس کے لیے یہ سارا فنکشن کیا گیا ہے، جو ہمارے میرا خیال ہے جو سیاست کو بدنام کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے پچھلے 40-50 سال سے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے بھی جو ہمیں تسلیم بھی کرنی چاہیے کہ جی یہاں آپ کے جو سیاست میں لوگ آتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں،
وہ جب دیکھتے ہیں مفاد پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہے تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ نون لیگ آنے والی ہے تو نون لیگ کے لیے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب پی ٹی آئی کی طرف ہوا ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب جیسے ہیں، 2008 میں سائیکل کے نشان پر لڑے، 2013 میں شیر کے نشان پر لڑے، 2018 میں بلے کے نشان پر۔ ابھی گھر میں بھی اگر بیٹھتے ہوں گے تو کوئی عزت ہوگی؟ نظریاتی سیاست کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مفاد سے ہٹ کے سیاست کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنا نام رقم کیا ہے نظریاتی سیاست کرنے کا تو وہ نہال ہاشمی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال مشکل ترین وقت جب ڈان لیگز ہو رہا تھا، جب پاناما کا کیس چل رہا تھا، جب توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، جب میاں نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا، ریفرنسز دائر ہو رہے تھے، جب مریم نواز کو جیل بھیج دیا، میاں نواز شریف کو جیل بھیج دیا، پارٹی میں توڑ پھوڑ کر دی، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا نہال ہاشمی پر کہ لائلٹیز چینج کر لیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ 1999 کے مارشل لا میں اتنی مشکلات تھی پارٹی کے لیے جتنی 2017 کے بعد سے مشکلات ہوئی ہیں۔ دیوار کے ساتھ نہیں لگا دیا، چن دیا گیا، لیکن ایک شخص کھڑا رہا باوجود اس کے کہ پارٹی نے اس کی رکنیت بحال نہیں کی۔ اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا، یہ میرا ذکر کر رہے تھے کہ 2019 میں یا اس سے پہلے جب میاں نواز شریف جیل میں تھے اور سب ڈرتے تھے کہ دیکھے نہ جائیں وہاں جیل میں، تو اس وقت بھی نہال ہاشمی جیل میں موجود ہوتے تھے۔ اور 2019 میں جب مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا کہ جی وہ نکلیں گی اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اور قصبوں میں جائیں گی، جہاں بڑے بڑے لیڈر نہیں وہاں آتے تھے، ہمارے رائے ونڈ کی سڑک کے قریب بھی نہیں آتے تھے، نہال ہاشمی ہوتے تھے۔ چاہے فیصل آباد تھا، چاہے پاک پتن تھا، چاہے سرگودا تھا، چاہے کوٹ مومن تھا، ہر جگہ دوپہر کے 2 بجے بھی اور رات کے 4 بجے بھی، صبح کے 4 بج جاتے تھے یہ شخص تھا۔ رکنیت نہیں تھی، سٹیج نہیں دیا جاتا تھا۔ گلگت میں بھی دیکھے گئے، اسکردو میں بھی دیکھے گئے، گجرانوالا، ملتان، بہاولپور، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنی لائلٹی ثابت نہیں کی۔ اور یہ ہے نظریاتی سیاست۔ میرا خیال ہے اگر کوئی ہمارے سے کوئی پوچھے کہ نظریاتی سیاست کرنے والے ہمارے پاس ہیں تو یہ ایک مثال ہے، اور اس کو زندہ کرنے کی اور دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں بتائیں گے پاکستانی قوم کو اور ان لوگوں کو خاص طور پر جو سیاست سے الرجک ہیں کہ جی یہاں تو مفاد کی سیاست ہوتی ہے، یہاں سے اٹھتے ہیں اور کہیں اور چلے جاتے ہیں، جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو فائدہ ہوگا، اور ہمارے ہاں بھی بہت ایسے ہیں۔ شاہ محمد شاہ صاحب نے بڑا ذکر کیا تھا، میں ایک چھوٹا سا ذکر کرتا ہوں کہ 2018 میں جب 25 جولائی کو الیکشن کا رزلٹ آیا تو ظاہر ہے جو بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہماری پارٹی کو ہروا دیا گیا، تو 26 جولائی کو میں لاہور میں تھا اور میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں۔ تو وہاں کیونکہ یہ واقعہ انٹرسٹنگ ہے تو شہباز وہاں بہت لوگ بیٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا جی زبیر صاحب واحد گورنر کیوں ریزائن کریں، سارے گورنر ریزائن کریں۔ پھر کسی اور نے آئیڈیا دیا کہ سارے گورنر نہیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی ریزائن کریں اور پھر کریں پریس کانفرنس، سی این این بھی کور کرے گا، ایسا دھماکہ ہوگا کہ جی جو دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں اس پر احتجاج کرتے ہوئے تمام گورنرز اور صدر پاکستان نے ریزائن کر دیا۔ کتنا بڑی بات ہوئی تھی۔ تو میرے ذمہ یہ لگایا گیا کہ 24 گھنٹے میں اس کو امپلیمنٹ کر دیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اس کے دوسرے دن یہ شام رات کو میں نے شہباز شریف صاحب کو لکھ کے دے دیا کہ جی میں نے اپنے سے کوشش کی تھی لیکن سب نے کوئی ایک بہانہ یا دوسرا بہانہ کر کے، بہرحال ان کی ترجیحات تھی، لیکن بات یہ تھی کہ آپ نے ایک روایت قائم کرنی تھی، ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کہ جی آپ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے جتنے جاننے والے پی ٹی آئی میں دوست احباب ہیں
کہ میں نے جیسے ہی ریزگنیشن کا آیا ٹی وی پر فلیش ہوا، اس کے تیسرے دن، الیکشن کے تیسرے دن، تو مجھے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز کے فون بھی آئے کہ آپ کیوں ریزائن کر رہے ہیں، آپ کو گورنر، آپ پی ایم ایل این کے تو گورنر نہیں تھے، لیکن ایک ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لائلٹی شو کرنی ہوتی ہے. اور میں اپنے تعریف میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں اس لیے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں نا نظریاتی سیاست کرنے والے نہیں ہیں، آج تک تاریخ میں پاکستان کی کوئی ٹیکنوکریٹ آئے تو ہیں، حکومتیں بھی جوائن کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے حکومت جانے کا تو پھر وہ واپس واشنگٹن کے، دبئی یا کہیں اور چلے جاتے ہیں. کھڑے ہونا جو ہوتا ہے وہی عزت ہوتی ہے، اسی میں کامیابی ہوتی ہے، عہدوں میں کامیابی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے میاں نواز شریف نے جتنا ٹرسٹ کیا اور جتنا کانفیڈنس شو کیا، تو ظاہر سی بات ہے میرے لیے جب ان کے لیے اتنا مشکل وقت تھا، انہوں نے جیل جانا تھا، اور آج کی بات نہیں ہے، سن 92 سے ان کے ساتھ پہلے کاکڑ فارمولہ ہوا، وہ نکال دیا گیا، پھر مارشل لا ہوا، پھر نکال دیا گیا، پھر اس کے بعد 2013 میں جب حکومت آئی، آپ کو پتہ کس قسم کا ماحول تھا. لیکن میاں نواز شریف، میرا خیال ہے سبق سیکھنے کی بات ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی تدفین میں نہیں شامل ہو سکے، اپنی والدہ کی تدفین میں نہیں شامل ہو سکے، سیاسی وجوہات کی بنا پر. ان کی جب بیوی لندن میں تھی تو وہ چھوڑ کے آ گئے، اور ہر ہفتے شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا ہو کہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کلثوم صاحبہ کی، تو ہر ہفتے میاں نواز شریف 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو 22 منٹ فون کال الاؤ تھی، 22 منٹ ایک ہفتے میں. تو جب انہوں نے جا کے جیلر کو کہا کہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، مجھے آپ ایک فون ملا دیں، تو اس نے کہا جی آپ کے 22 منٹ پورے ہو چکے ہیں. انہوں نے بیک کیا جیلر صاحب کو کہ اگلے ہفتے کے 22 منٹ نہیں دیجیے گا، مجھے ابھی 2 منٹ کی کال دیں. نہیں دیے 22 منٹ. اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے بٹر کیوں ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو جب ظلم اس قسم کا ہو اور تھوڑے دیر کے بعد خبر آ گئی کہ جی کلثوم صاحبہ وفات پا گئی ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. بیٹی ہے وہ یہاں، وہ لندن نہیں جا سکتی، وہ خود یہاں نہیں آ سکتے، بیٹے نہیں آ سکتے یہاں. تو میرا خیال ہے ہمیں پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ جو قربانی دی ہے انہوں نے، اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار نوازا ہے. اس ملک میں صرف ایک شخص ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف. سن 93 میں غلام اسحاق صاحب نے نکال دیا، وہ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. اس کے 2 دن کے بعد کاکڑ فارمولے کے تحت ان کو بھی فارغ کر دیا اور غلام اسحاق کو بھی فارغ کر دیا. بھائی غلام اسحاق کو فارغ کرنا تھا نا. میاں نواز شریف نے کیا کیا تھا، ان کو تو ریسٹور کر دیا تھا سپریم کورٹ نے. پھر 99 میں 2.5 سال کے بعد پھر فارغ. اور جو پچھلا ادوار تھا آپ سب کو پتہ ہے، اس کی تو کہانی بہت ریسنٹ ہے. سو نہال ہاشمی صاحب، ہم سب کو آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، اور سب کو میں کہوں گا آخر میں کہ کھڑے ہو کے نہال ہاشمی صاحب کے لیے کلیپنگ کریں. بہت بہت شکریہ.